زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقيل يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما هي الأضاحي؟ فقال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام۔ قالوا فما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم، جان عالم، فخر بنی آدم، سید الانبیاء والمرسلین، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بقرعید کا دوسرا دن ہے، یعنی قربانی کا دوسرا دن، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ جن کی قربانیاں ہو چکی ان کی بھی اور جن کی نہیں ہوئی اب تک اللہ سب کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جانور قربان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر مذہب اسلام کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو بھی قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی اسلام کا عظیم شعار ہے، مسلمانی کی علامت اور نشانی ہے، اور چند شرطوں کے ساتھ مسلمانوں پر قربانی پیش کرنا واجب و ضروری ہے۔ یہ ساری باتیں آپ سال ہر سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آپ کو میرے خیال میں اچھی خاصی معلومات حاصل ہو گئی ہوگی۔ کوئی ایک مسلمان ہر سال کسی تہوار کے موقع پر اگر اس تہوار کے حوالے سے صرف دو باتیں یاد رکھے اور وہ باتیں بھولے نہ، اس میں اضافہ کرتا جائے، چند سالوں میں اس کو سارے مسائل معلوم ہو گئے ہیں۔ مگر یہ افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کا المیہ ہے کہ ایک ہی کام وہ بار بار کرتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ کریں، مگر کبھی اس چیز کے حوالے سے مکمل معلومات جمع کرنے کی کوشش کرتے ہی نہیں ہیں۔ قربانی کے حوالے سے سر دست میں آج چند اصلاحی پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سوچا تو یہ تھا کہ جس طرح کل میں نے بیان میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند اہم گوشے پیش کیے،
اسی طرح آج کے بیان میں ان کے بیٹے نوری نظر لخت جگر ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پاک کے چند گوشے پیش کروں، مگر پھر خیال آیا کہ اس سے بھی زیادہ اہم باتیں ہیں جن کو بیان کرنا چاہیے، تو میں نے اس کو موقوف کیا، پھر دوسری باتوں کو لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت پاک کے حوالے سے انشاءاللہ کسی موقع پر گفتگو ہو جائے گی۔ قربانی کے حوالے سے چند اصلاحی پہلو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے ہی سے معذرت طلب کر رہا ہوں کہ اگر میری بات کسی کو برا لگے تو میں معذرت طلب کرتا ہوں۔ کسی کو دکھ دینے کے لیے، اذیت پہنچانے کے لیے میں کبھی بھی مسائل بیان نہیں کرتا ہوں، بس اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کبھی کبھی جملے تلخ نکل جاتے ہیں اور ایک فطری چیز ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب وعظ فرماتے تھے تو اگر آپ کے سامنے مالدار طبقہ ہوتا تھا تو کبھی کبھی آپ بہت جلال میں ڈانٹتے ہوئے، پھٹکارتے ہوئے وعظ فرماتے تھے، نصیحتیں فرماتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کبھی کبھی بہت جلال میں رہتے ہیں، تو فرمایا یہ مالدار لوگ جو میرے پاس آتے ہیں ان کی دلوں پر زنگ زیادہ لگی ہے، بغیر مالش کے زنگ صاف نہیں ہوگی۔ بہرحال واعظین اور ناصحین، نصیحت کرنے والے، وعظ اور پند پیش کرنے والے کبھی کبھی جو اپنے غضب کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں بھی اصلاحی مقصود ہوتی ہے۔ کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی توہین کرنا، یہ ہرگز کسی بھی واعظ کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، مالداروں میں ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو قربانی میں نام و نمود اور دکھاوا بہت زیادہ کرتا ہے، یہ ہم سب اس کو محسوس کر رہے ہیں۔ اور جب سے سوشل میڈیا چل گیا، بہت سے فیس بک وغیرہ، تب سے نام و نمود کا ایسا رواج حاصل ہوا ہے کہ علمان والحفیظ، جبکہ قربانی کا اہم ترین مقصد دل میں تقوی پیدا کرنا ہے، خشیت الہی پیدا کرنا ہے، دین کے لیے کچھ کر گزرنے کے جذبات پیدا کرنے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان نام و نمود کے لیے کام کر رہا ہو تو شہرت تو مل سکتی ہے، نمود حاصل ہو سکتا ہے، مگر جو مقصد تھا قربانی کا مقصد فوت ہو جائے گا، بلکہ اس کا نقصان ہوگا۔ نام و نمود کا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہنورا پیٹے کہ بھائی میں نے اتنے بکرے خریدے، اتنے جانوروں کی قربانی پیش کی، سیلفی والے جانوروں کے ساتھ ویڈیوز بنوائے، فوٹوز ان کو اتروائے، اس کے بعد اس کو خوب وائرل کرے اور بڑا شہرہ ہو کہ فلاں صاحب کے بکرے 80 کلو کے تھے، 90 کلو کے تھے، فلاں صاحب تو ایک بکرا 2.5 لاکھ میں خرید کے لے کے آئے، فلاں صاحب نے تو ماشاءاللہ 5 لاکھ میں بکرا خریدا، وغیرہ وغیرہ۔ تو نام و نمود کا طریقہ تو یہ ہے ڈھنورا پیٹنا، اور کچھ لوگ کرتے بھی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک طریقہ نام و نمود کا یہ بھی ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ نے 80,000 کا ایک بکرا خریدا، اتنے میں تو آپ 3 بکرے خرید سکتے ہیں، گوشت بھی بہتر ہوگا، کیونکہ بڑے جانوروں کا گوشت تو اچھا نہیں ہوتا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو چھوٹے جانور ہوتے ہیں جن میں 25 کلو، 22 کلو، 30 کلو، 15 کلو گوشت نکلے، یہ گوشت بہترین کھانے والا ہوتا ہے۔ اور حکم شرعی یہ ہے کہ ایسا جانور ذبح کیا جائے جس کا گوشت اچھا ہو۔ یہ جو 1-1 کنٹل کے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، آپ بتائیں یہ گوشت اچھا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں اچھا ہوتا، وہ کھانے صرف دکھاوے کے لیے، کھانے کے لائق وہ گوشت نہیں ہوتا۔ تو ایک طریقہ تو یہ کہ لوگ ڈھنورا پیٹے اپنی قربانی کا، وہ نام و نمود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نام و نمود نہیں کرتے، مگر دل میں کھوٹ ہوتا ہے، ان کے دال میں کالا ہوتا ہے، کیونکہ جب ان سے کہا جائے کہ آپ اتنا بڑا جانور خرید رہے ہیں، 3 قربانیاں کر سکتے ہیں اس جانور میں، اتنی رقم سے کچھ پیسہ بچا کر دوسرے کاموں میں صرف کر سکتے ہیں، بہت سی ضروریات زندگی ہیں، قوم مسلم کے لیے، امت محمدیہ کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی بڑی بدنامی ہوگی، کیونکہ ہم سال اتنا موٹا بکرا لیتے ہیں اور اس لیول کا بکرا خریدتے ہیں، اس سال اگر ہم پتلے بکرے لیں گے تو پھر کیا لوگ کہیں گے انہیں۔ یہ بھی نام و نمود کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے نام و نمود سے کئی نقصانات ہیں، پیسہ بھی ضائع جائے گا، قربانی جو ذمہ واجب تھی وہ واجب اترے گا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ انسان نام و نمود کی بنیاد پر غضب الہی کا حقدار ہوگا۔ تو جو عبادت قربت الہی کا ذریعہ تھی، جس کی بنیاد پر انسان رب کا قرب حاصل کر سکتا تھا، وہی عبادت اس کی ہلاکت، تباہی، ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی، وہی عبادت۔ اسی لیے
حدیث پاک میں آیا آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانه لا یأتی یوم القیامہ بقرونها واشعارها واظلافها فطیبوا بها نفسا فإن الدم وإن وقع من الأرض فإن الدم وقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ یعنی قربانی کرنے سے زیادہ بہتر کوئی عمل نہیں. کوئی انسان بکرا صدقہ کر دے قیمت صدقہ کر دے واجب ادا نہیں ہوگا اس کو قربانی ہی کرنی ہوگی. قربانی کے دنوں میں کوئی قربانی کے بدل کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. قربانی کرنا ہے جس میں قربانی واجب ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ قربانی جب جانور ذبح ہوتا ہے اگرچہ اس کو خون بہہ جاتا ہے لوگ گوشت کھا لیتے ہیں نظروں سے جانور اوجھل ہو جاتا مگر قیامت کے میدان میں یہ جانور اپنی سینگوں کے ساتھ اپنے کھروں کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. لہذا خوش دلی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرو کیونکہ قربانی جب تم اللہ کی رضا کے لیے پیش کرو گے تو قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا. تو قبولیت کی سند تب ملے گی جب خلوص ہو للہیت ہو جہاں ریاکاری آ جائے. صرف قربانی کی بات نہیں کوئی بھی عبادت اگر انسان ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی مردود ہو جاتی ہے. بھلے دنیا میں واہ واہی ہو جائے حتیٰ کہ شہیدوں کے بارے میں علماء کے بارے میں صدقات و خیرات کرنے والوں کے بارے میں روایتوں میں آیا کہ ایسے لوگوں کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا اور یہ کہا جائے گا تم نے جو کچھ دنیا میں کیا جہاد کیا اور بظاہر شہید ہو گئے اور تم نے مال خرچ کیا علم کی دولتیں لٹائی یہ سب تم نے دنیا میں واہ واہی کے لیے کیا تو دنیا میں واہ واہی ہو گئی اب یہاں میرے پاس تمہارے لیے کیا بچا ہے لے جاؤ جہنم میں پھینک دو. ایسے لوگوں کو اٹھا کر جہنم میں ڈالا جائے گا. اس لیے واہ واہی کے لیے ریاکاری کے لیے دکھاوے کے لیے ہرگز قربانی پیش نہ کی جائے. اور حضرت علی شیر خدا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے. آپ نے فرمایا ضحوا قربانی پیش کرو واحتسبوا بدمائها اور قربانی کے ذریعے صرف اللہ سے ثواب چاہو. اجر و ثواب کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرو. نام و نمود کا تصور بھی نہ ہو. اس کے بعد آگے فرمایا کیونکہ قربانی جب تم اخلاص کے ساتھ کرو گے تو زمین پر اس کا خون گرنے سے پہلے تمہاری قربانی رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے گی قبول ہو جائے گی. اب آپ خود غور فرمائیں جانور ہم نے ذبح کے خون تو ناپاک اس کو پھینک دیا جاتا ہے وہ تو کسی کام کا نہیں. خون ناپاک اس کو ضائع کر دیا پھینک دیا دفنا دیا. گوشت ہم نے کھایا اور احباب کو کھلا دیا رشتہ داروں کو کھلا دیا. اور کھال آپ نے چکوے کو دے دی یا مدرسے میں لا کے دے دی حالانکہ کھالوں کی اب کوئی ویلو نہیں مٹی کے دام کے برابر کھالیں ہو گئی. اور یہ تو سبحانی کا کرم ہے آپ پر کہ سبحانی آپ کی کھالیں وصول کر رہا ہے. جب کھالوں کی قیمتیں 500 تھی 400 تھی تب آپ کا احسان تھا مدرسے پر. اب مدرسہ آپ کی کھال وصول کر کے آپ پر الٹا احسان کر رہا ہے. ابھی کل کتنے لوگوں کے فون ہے کہ جناب کھالیں پڑی ہیں. کیوں اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ نہیں دیے 2 پیر نہیں دیے کہ تم کھال لا کے مدرسے میں پہنچا دو. ایک صاحب آئے ٹہلتے ہوئے اور ایک بچے سے بولے کہ چلیے کھال اٹھا لائیے میرے گھر میں کھال پڑی. یعنی گھر سے وہ آ رہے ہیں 2 پیر اللہ نے دیے ہیں بائک دی ہے 2 ہاتھ دیے ہیں طاقت و قوت ہے وہ جناب کھال لا کے نہیں پہنچا پائے. مدرسے میں بچے کو لے گئے بچے تمہارے نوکر ہیں کیا کیوں بچہ کھال لینے آئے گا آپ کے پاس. ارے دینی شعور ہونا چاہیے. دین کے لیے اتنا نہیں کر سکتے آپ 30,000 کا جانور خرید لیا 50,000 کا جانور خرید لیا اور کھالات لا کے مدرسے نہیں پہنچا رہے. یہ بے غیرتی والی باتیں ہیں یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. اور یہ ساری باتیں وہ نہیں کہ جن کو میں یہاں ممبر پر کھڑے ہو کے بیان کروں. انسان کو خود سمجھنا چاہیے. اس سے پہلے میں نے بارہا اعلان کیا جب سے کھالوں کا ریٹ گھٹا ہے اس سال تو اور گھٹا اگلے سال اور گھٹ جائے گا اس کے بعد مائنس. اب یو پی میں جو قربانیاں ہو رہی ہیں کھالوں کو زمین میں دفنایا جا رہا ہے کھیتوں میں پھینکا جا رہا ہے. ہمارے گھر کے بازو میں تالاب ہے بہت بڑا تالاب ہے. پچھلے بار جو قربانیاں ہوئی تو لوگوں نے کیا کیا اوجھڑی پوجھڑی کھال وہاں ساری سب کچھ اٹھا کر سارا کچرا اٹھا کر کے تالاب میں پھینک دیا. ہفتوں تک پورے علاقے والے اس کے تعاون سے اس کی بدبو سے پریشان رہے.
جن صاحب کے نام پٹا ہے تالاب پیسہ انہیں پابندی لگے، کوئی بھی شخص ہمارے تالاب میں کسی قسم کی کوئی کھال کوئی گندگی لا کے نہیں ڈالے گا۔ تو وہاں تو دفنانے کا آپشن ہے، یہاں تو کوئی آپشن نہیں دفنانے کا، کیا کریں گے آپ؟ ہزاروں کھالیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جبکہ کھالوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، کھالوں کا کوئی ریٹ نہیں ہے، جتنی کھالوں کی قیمت ہے اس سے زیادہ ادارہ خرچ کر دیتا ہے گاڑیوں پر اور کرائے وغیرہ پر۔ تو ایسی صورتحال میں بھی ادارہ کھالیں وصول کر رہا ہے تو ادارے کا احسان ہے، یہ بات آپ کو تسلیم کرنا۔ اگر ہم کھال نہ وصول کریں، جو 4 سے 5,000 6,000 کھالیں آتی ہیں، کھالیں کہاں جائیں گے بتائیں آپ؟ اور کہاں لینے کا در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے؟ کون آپ کی کھال خریدے گا؟ تو ایسی صورتحال میں کیا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کھال کے ساتھ کم سے کم 200 کے نوٹ لا کے مدرسے میں دیں؟ آپ کا خلوص کہاں چلا گیا؟ آپ نے 80,000 کا بکرا خرید لیا، 3,000 روپے آپ نے قصائی کو دے دیے، اب 200 دینے میں کیوں آخر پورا نسب نامہ انتقال کر رہا ہے؟ کیوں کلیجے پھٹ رہے ہیں؟ کیوں دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ادارہ پیسے سے چلتا ہے؟ 350 طلبہ رہتے ہیں، دونوں ٹائم کھانا بنتا ہے، لائٹ بل، پانی بل، نہ جانے کتنی چیزوں کا انتظام یہاں کیا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں بات نہیں آتی کہ جب 300 کی کھال تھی تب آپ دے رہے تھے؟ سبحان اللہ، آپ کا شکریہ جو آپ نے دیا، مگر ہم وصول کر رہے ہیں تو آپ اب ہمارا شکریہ ادا کریے کہ ادارہ ہماری کھالیں وصول کر رہا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کی نہیں، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں مسلمان نہ جانے کنجر پن کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ جب آپ 80,000 90,000 کا بکرا خرید رہے ہیں تو اس میں بجٹ بنائیے، مت خریدیے 80,000 کا، آپ 70,000 کا خریدیے بکرا، 10,000 بچائیے، 10,000 لا کے مدرسے میں جمع کریے کہ قربانی کا پیسہ جمع کر لیں۔ آپ کھال کے ساتھ آپ لفافہ بنائیے کہ ادارہ ہماری کھال وصول کرو، لیجیے لفافہ 500 کا۔ مگر حالات اتنے خراب ہیں کہ 50 روپے دینے میں نانی دادی سب مر جاتی ہیں، یہ بہت گندی بات۔ ابھی کل تقریباً 4,000 سے زیادہ کھالیں وصول ہوئی، ہم نے لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا صبح تک کھالیں پڑی رہی، کتنی تگ و دو کرنی پڑی، کتنی محنت کے بعد کھالیں یہاں سے گئی ہیں۔ حاجی صاحب رات بھر بیدار رہے، آفس والے رات بھر بیدار رہے، کتنی قربانیوں کے بعد یہ کھالیں یہاں سے گئی۔ رات بھر پورا علاقہ متاثر رہا بدبو سے، جو لوگ فجر میں آئے تھے انہوں نے دیکھا ہوگا۔ بڑی مشکل سے جس نے بیچارے نے خرید، اس کا بھی احسان کہ خرید لیا، اس نے نہ خریدتا تو ہم کیا کرتے؟ اب ہم کہاں جاتے اتنے کھالیں لے کر؟ تو ایسے سنگین حالات میں دیکھ رہے تو آپ کو بڑھ کر کے ادارے کا تعاون کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اچھی بات نہیں کہ آپ رسائیوں کو دیے دے رہے ہیں اور ایک مدرسے کے بچہ آپ کے پاس سلہ مارنے آ رہا تھا، آپ ہڑکی دکھا رہے ہیں، کھال اٹھا لو لے جاؤ، گویا کہ کھال نہیں وہ سونے چاندی کا کوئی کپڑا ہے، سونے چاندی کی کھال ہے کیا آپ اتنے ہڑکے اس کے لیے دکھا رہے ہیں؟ جب آپ نے قصائی کو 300 دیے ہیں تو ایک مدرسے کا بچہ ذبح کرنے آئے تو آپ اس کو 200 کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ آپ کو تو چاہیے کہ مدرسے کے نام کا لفافہ بنائیں اور خود اس بچے کی جیب میں 100-200 کا نوٹ ڈالیں کہ بیٹا رکھ لو، خرچہ تمہارا ہے۔ اس کے لیے کیوں آخر آپ تیار نہیں بتائیں؟ آپ یہ خلوص آپ کا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں خلوص نہیں مسلمانوں کے اندر۔ قربانیاں پیش کر رہے ہیں اکثر لوگ دکھاوے کے لیے، اکثر لوگ ریاکاری کے لیے، نمود کے لیے، ورنہ اگر اللہ کی رضا مقصود ہوتی تو کیا ان مہمان رسولوں کی خدمت کرنے سے اللہ کی رضا نہیں حاصل ہوگی؟ بتائیں آپ، مدرسے میں دینے سے رب کی رضا نہیں حاصل ہو رہی ہے؟ تو خون تو بہا دیا گیا، گوشت آپ نے کھا لیا، اس میں بھی بہت سے گوشت آپ نے فریج میں ریزرو کر لیا مہینوں کھانے کے لیے، محرم کا کھچڑا بنانے کے لیے، تو بچا کیا؟ بتائیے اب خلوصی تو بچا۔ اگر یہ خلوص بھی نہ ہو تو رب کی بارگاہ میں کیا پہنچے گا؟ تقویٰ پہنچے گا دل کا، دل کی خشیت پہنچے گی۔ اس لیے قرآن کریم کے 17 پارے میں اللہ نے فرمایا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ قربانی کرنے والوں کان کھول کر سنو، کہ قربانی کا خون اور گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، خلوص پہنچتا ہے، خشیت پہنچتی ہے، رضا الہی کے لیے تم نے کام کیا، یہ تمہارا کام اللہ کی بارگاہ میں دیکھا جائے گا۔ تو اگر ریاکاری، دکھاوا، مکاری، عیاری آ جائے تو پھر پیسہ بھی گیا اور انسان غضب الہی کا حقدار بھی ہو گیا۔ اس لیے ساری چیزیں قابل توجہ ہیں، توجہ دینے کے لائق۔ ایک بات، کئی باتیں میں نے موبائل میں نوٹ کی ہیں، اگر میں بھولوں گا تو دیکھوں گا، میرے پاس پورے موبائل میں لسٹ موجود ہے مجھے کیا کیا بولنا ہے۔ ایک بات تو خالق کی ہوگا، خلوص للہیت کی ہوگا۔ ایک دوسری چیز ہے جو بڑی خراب ہے ہمارے معاشرے میں، ایک تو ابھی تھوڑا سا اشارہ آیا گوشت کے حوالے سے میں نے کیا کہ آپ اچھے جانور خریدیے۔ دو قسم کے جانور ہوتے ہیں، بڑا جانور، چھوٹا جانور۔ چھوٹا جانور افضل ہے، کیوں افضل ہے کبھی غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے۔ قربانی کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے لیے سید الطعام حاصل ہو جائے، یہ گوشت کھانے کا سردار ہے۔ میڈیکل سائنس بھی جو کہتی ہے کہ کھانے کے اندر جو پروٹین ہے، جو قوت ہے، توانائی ہے، وہ کسی کھانے میں نہیں ہے۔
صحابہ کرام جہاد فرماتے تھے، گوشت کھاتے تھے، وہ دال اور سبزی بھی کچھ نہیں، گوشت کھاتے تھے، جہاد فرماتے ہیں، بازوں میں قوت آتی ہے، مردانگی پیدا ہوتی، توانائی آتی ہے۔ حضور کو گوشت پسند تھا تو کھانے کا سردار گوشت ہے۔ قربانی کا ایک مقصد تو یہ کہ رب کی رضا حاصل ہو، دین کے لیے کچھ قربان کرنے کے جذبات پیدا ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے افضل ہونے کی کہ گوشت مسلمانوں کے لیے فراہم ہو جائے۔ جو لوگ گوشت نہیں کھا سکتے سال بھر میں، ان کے لیے کم سے کم ایک اسٹاک گوشت ہو، 2 3 4 5 دن وہ پکا کر کھانا کھا سکے، گوشت کھا سکے، گوشت سے کوئی مسلمان محروم نہ رہے۔ ایک مقصد یہ بھی ہے۔ تو گوشت اچھا ہونا چاہیے، تو بڑے جانور کے مقابلے میں چھوٹے جانور کا گوشت اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں عالمگیری کے اندر، یہ فتاوی عالمگیریہ ہے، اس کے اندر موجود ہے کہ چھوٹے جانور کی قربانی افضل ہے۔ تو آج تو اور زیادہ افضل، چونکہ ریٹ بھی بہت زیادہ فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، کہاں 1500 کا حصہ اور کہاں 15-20 ہزار کی بکری، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر چھوٹے جانوروں میں بھی ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ انڈو بکرا یا خسی بکرا یا بکری کس کا افضل ہے؟ تو یہ کہا گیا نہیں، خسی جانور کا گوشت زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انڈو کے مقابلے میں خسی کا گوشت اچھا ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے، بدبو نہیں آتی۔ انڈو اگر وہ پیشاب نہ پیتا ہو، گوبر نہ کھاتا ہو، گندگی نہ کھاتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، مگر بہتر نہیں ہے اس کے مقابلے میں خسی جانور۔ اچھا، اب خسی جانوروں میں کس کی قربانی اچھی ہے؟ خسی جانور میں چھوٹے جانور بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اونٹ جیسے، پہاڑ جیسے جانور بھی ہیں۔ جیسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت سی جانوروں کو دیکھا کرلا میں کہ ان کے اندر میرے خیال سے 80 کلو، 90 کلو، 1 کنٹل گوشت ہوگا۔ وہ جانور بھی ہیں جن کے اندر کم گوشت ہوتا ہے مگر گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے، کھانے کے لائق ہوتا ہے۔ عام طور سے چکوے جو جانور کاٹتے ہیں وہ اچھا گوشت ہوتا ہے۔ اب اچھا گوشت ہونا چاہیے، جس قربانی کا گوشت اچھا ہے وہ قربانی اچھی ہے، کیونکہ مقصود مسلمانوں کو گوشت فراہم کرنا ہے، ضیافت کرنا۔ ضیافت تو اچھے ماں سے کی جاتی ہے، ضیافت اچھے کھانے سے کی جاتی ہے، اور جب مقصود مسلمانوں کی ضیافت ہے تو پھر ایسا گوشت ہو، ایسا بکرا ہو جس کا گوشت اچھا ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ 1 لاکھ کا ایک بکرا خرید رہے ہیں تو ایک ہی قربانی ہوگی، گوشت بھی اچھا نہیں فراہم ہو پائے گا۔ اور اگر آپ گھر میں 4 لوگوں پر قربانی واجب ہے اور آپ نے 25-25 ہزار کی بکری خریدے تو 4 بکری خرید سکتے ہیں آپ، چاروں کی قربانی ہو جائے گی۔ وہاں 1 لاکھ میں ایک ہی کی قربانی ہو رہی تھی، یہاں 4 لوگوں کی قربانی ہو رہی ہے، تو گوشت بھی زیادہ ہی رہے گا، گوشت بھی اچھا رہے گا، زیادہ سے زیادہ لوگ فیضیاب ہو سکیں گے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کھانے کا انتظام ہو سکے گا، اور پھر آپ کا پیسہ بچے گا۔ 1 لاکھ کے 4 جانور لے رہے تھے، 1 لاکھ کے تو 4 لاکھ کے 4 جانور آ رہے تھے، قربانی 4 ہی ہو رہی تھی۔ یہاں آپ نے 25-25 ہزار کے 4 جانور خریدے، گوشت بھی اچھا، قربانی ہو گئی، اور 3 لاکھ آپ کا بچ بھی گیا۔ اب یہ جو 3 لاکھ بچا اس کو کیا کرنا ہے؟ تجوری میں نہیں ڈالنا ہے، بینک بیلنس نہیں کرنا ہے، اپنی جیب میں نہیں رکھنا ہے، اس کو آپ خرچ کریے قوم و ملت کے فلاح و بہبود کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے علاقے میں کون غریب مسلم بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں، ان کی فیس نہیں جمع ہو پا رہی ہے، تو آپ جو ہے اللہ کے رضا کے لیے، مسلمانوں کی ترقی کے لیے، دین اسلام کی ترقی کے لیے، فروغ کے لیے، اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ ان کی فیس جمع کریں۔ جن غریب بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، پیسہ بچا کر آپ جا کے چپکے سے لفافہ پیش کریں کہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے، لیجیے انتظامات کر لیجیے گا۔ مدرسوں میں آئیے، بچوں کی جیب میں آپ خرچہ ڈالیے۔ تو بہت سے کام آپ اس طرح کر سکتے ہیں، پیسہ نکال کر قوم کی فلاح کے لیے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آپ۔ یعنی آپ جو 1% فائدہ حاصل کریں، میں آپ کو ایسا مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ اس سے 100 گنا زیادہ نفع اٹھا سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک موٹی سی مثال دوں میں آپ کو، باتیں بہت ہیں، نفلی قربانی کا رواج بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں۔ قربانی تو قربانی ہے، نفلی قربانی نفلی عبادت ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے نام پر جانور، سرکار غوث اعظم کے نام پر جانور، سرکار غریب نواز کے نام پر جانور، فلاں کے نام پر جانور، پیر صاحب کے نام پر جانور، فلاں کے نام پر جانور، اور ایک جانور 1 لاکھ کا، 80 ہزار کا، 70 ہزار کا۔ آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، آپ نے بہت اچھے کام کیے ہیں، مگر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 1 سال سرکار غوث اعظم کے نام پر 1 لاکھ کا بکرا خرید کے قربان کر دیں، اور اگلے سال سرکار غوث اعظم کے نام پر 1 لاکھ سے کسی غریب کی شادی کروا دیں۔ غوث اعظم کی روح زیادہ خوش ہوگی، ان کی روح امت محمدیہ کی خدمت کرنے سے خوش ہوگی۔ ان کو تو آپ کی ساری صلاح کی حاجت ہے، ان کو اللہ کے بارگاہ میں بہت بڑا قرب ملا، نعمتیں ملی ہیں، ان کو آپ کے اس چیزوں کی حاجت نہیں، ان کو خوشی اس بات سے ہوگی کہ آپ حضور کی امت کا خیال
خیال رکھیں، سرکار غوث اعظم کے غلاموں کا خیال رکھیں، اور اس انداز کے لیے آپ غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں محبت کا تحفہ پیش کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی رضا کے لیے جو آپ کے نام پر قربان کرتے تھے جانور، حضور ہم نے پچھلے سال کر لیا، اس سال آپ کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے ہم نے اس رقم سے مدرسوں کے 10 بچوں کے سال بھر کا خرچہ ہم نے دیا، یا حضور آپ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے۔ یہ سارے کام کر سکتے ہیں آپ، 50 ہزاروں کام تو پڑے ہوئے ہمارے پاس جو پینڈنگ میں ہیں، جن کو آپ کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، مسلمان آپسی تعاون سے کر سکتے ہیں، مگر نہیں کر رہے ہیں۔ پیسہ جا رہا ہے، پیسہ جا، ہم یہ نہیں کہیں گے ضائع ہو رہا ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کا ثواب بھی مل رہا ہے، مگر اس سے بہتر فنڈ میں پیسہ خرچ کر سکتے ہیں آپ، اس سے بہتر کام میں پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ ایک آپشن تو یہ رکھا، دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ آپ ٹھیک ہے پیر کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر قربانی کرا رہے ہیں، تو 1 لاکھ کا کیا جانور ضروری تھا؟ 1 لاکھ کا جانور خرید لیں، 20,000 کا جانور خرید لیں، قربانی ہو جائے گی، تحفہ ہو جائے گا، باقی پیسے بچا کر اسلام کی تعلیم و اسلام کے فروغ کے لیے، دین اسلام کی تعلیم و تربیت کے لیے، اور دیگر پریشان حال مصیبت زدہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے آپ سوچیں اور پیسہ خرچ کریں، مگر نہیں خرچ ہوگا، ہمیں پتہ ہے اچھی طریقے سے، آپ باہر جائیں گے ابھی بھول جائیں گے، بلکہ تنقید بھی کریں گے کہ کیسے امام صاحب مشورے دے رہے ہیں غلط رقم لوگوں کو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ریاکاری اگر نکال کر باہر پھینک دیں، ریاکاری کا کوئی بھی جرثومہ، کوئی بھی کیٹاڑو دماغ میں ہوگا تو یہ ساری باتیں کبھی آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، اور ریاکاری کے ساری کتابیں نکال کر باہر پھینک دیں، اور بے حسی کا جو ماحول ہمارے یہاں قائم ہے، بے حسی کوئی محسوس ہی نہیں کر رہے ان تمام چیزوں کو، بے حسی کا ماحول نکال کر باہر پھینک دیں۔ آپ کے اندر اگر بے حسی کا کوئی کتابوں نہیں ہے، ریاکاری کا کوئی کتابوں نہیں ہے، تو اس طرح کی باتوں کبھی بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں دیگر قومیں آگے کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ان کے مسائل کیوں حل ہو رہے ہیں؟ ان کا مذہب کیوں ترقی کر رہا ہے بظاہر؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ ان تمام باتوں کو سوچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مشورے کرتے ہیں کہ پیسہ ہمارا کہاں خرچ ہونا چاہیے، کہ کام بھی بن جائے اور فائدہ ہی فائدہ ہو۔ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے، فائدہ کم ہو رہا ہے، اس لیے پیسہ خرچ کریں۔ آپ دیکھ کر مشورے کوئی لیتا نہیں ہے، یہ ساری باتوں میں آپ علماء کے پاس آ کے بیٹھیں جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان کے پاس جا کے بیٹھے کہ ہم اس سال کیا کر سکتے ہیں دین کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے فروغ کے لیے، یا ہمارے پاس ہیں یا کسی بھی علاقے کے امام کے پاس جائیں کہ آپ امام صاحب بتائیں اس علاقے میں کتنے غریب لوگ ہیں، ان کی لسٹ تیار کروائیں۔ ظاہر امام جو ہوتا ہے اس کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اکثر امام کو اپنے مقتدیوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، مجھے خود پتا ہے، آپ آئیں میں بتاؤں گا، نشاندہی کروں گا۔ لوگ آتے ہیں، گوشت لینے والے نہیں ملتے، کیسے نہیں ملتے گوشت لینے والے؟ آپ کو بتائیں، آپ کتنے لوگ کل انہوں کے دن میں دال چاول بنا ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، کل دن میں قربانی آپ نے کی نا، 80 کلو گوشت آپ نے بانٹا، کہاں گئے گوشت آپ کا؟ مدرسے میں 350 بچوں کو روکا گیا، چھٹی نہیں دی گئی کہ بیٹا کھال وصول کرنا ہے ورنہ قوم پریشان ہو جائے گی، کھانے کہاں جائیں گی اتنی؟ اور آپ نے کیا کیا؟ کوئی ایک بندہ بھی اس میں ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ ہم نے پورے بکرے کا گوشت لا کے سبحانی کو دیا؟ یہ بچے کیا دال کھائیں گے، سبزیاں کھائیں گے قربانی کے دنوں میں؟ جو اپنے گھر نہیں گئے ہیں آپ کے لیے، آپ کی محبت میں ان کو روکا گیا کہ یہ کھالے وصول کریں گے ورنہ گندگی پھیلے گی، غلاظت پھیلے گی، مسلمانوں کی بدنامی ہوگی، کہ یہ مسلمان کھالے کی کہاں جائیں گے؟ جبکہ ہمیں پتا ہے کہ کھال کی قیمت بہت کم آئے گی، مٹی کے برابر، مگر تھوڑا سا گوشت آیا مدرسے میں، باقی گوشت کہاں گیا؟ آپ نے 5-10 بکرے کروائے، کس کو دے دیا آپ نے؟ کیا سب فریز کر لیا آپ نے؟ یا کون سے غریبوں فقیروں کو دے دیا ہے؟ کیا مہمان رسول سے زیادہ بھی آپ کی نظر میں کوئی مستحق ہے؟ یہ ساری باتیں بتانے کی نہیں، سوچنے کی ہے۔ آپ کو اللہ نے دماغ دیا، سارا کام آپ کرتے ہیں دماغ سے، ان تمام کاموں میں آپ کے دماغ مفروض ہو جاتے ہیں، سونے کی اور سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو چند باتیں رکھیے، باتیں میں نے بہت نوٹ کی تھی، وقت نکل گیا، اب کوئی موقع آئے گا تو پھر یہ وقت ختم ہو جائے گا، تو انشاءاللہ کبھی زندگی رہے گی تو یہ ساری باتیں بیان کروں گا۔ کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو دین متین کا خادم بنائے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 بار سورہ اخلاص، اول و آخر درود پاک پڑھ لیں۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہمارے پڑھنے میں جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی جانب سے اس کا اجر و ثواب بشکل تحفہ نور ہم سب کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم